نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس العشرون خلاصۃ النحو النحو کا 20واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ گزارشات ہیں جو اس سبق کو سننے والے اور دیکھنے والے حضرات سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ سبق شروع کرنے سے پہلے اور اس کو سننے سے پہلے پوری کوشش کر لیں آپ کہ آپ نے اس سے پہلے کے دروس بھی دیکھے ہوئے ہوں اور یاد کیے ہوئے ہوں۔ اور دوسرا کہ اس نیت سے اگر آپ سن رہے ہیں، اور نیت سے بھی، اور اس پورے جو طریقہ کار ہے کہ آپ اس سبق کو سننے کے بعد اپنی حاضری لگائیں گے، جو کہ آپ کا گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ، اور دوسرا یہ کہ آپ اس سبق کو پھر سنائیں گے بھی۔ حاضری آپ نے فوراً لگانی ہے جیسے یہ سبق آپ نے سن لیا۔ یہ اس درس کی شرائط میں سے اگر آپ ان شرائط کو پورا نہیں کر سکتے تو آپ اس درس کو نہ سنیں۔ تو یہ انشاءاللہ تمام دروس کے لیے اب یہ ہم نے ضابطہ کار بنایا ہے کہ اگر آپ یہ درس سنیں گے تو آپ کو اس کی حاضری لگانی ہے ہمارے گروپ میں، اور پھر اس سبق کو سنانا بھی ہے۔ اگر آپ یہ دونوں کام آپ نہیں کر رہے تو پھر یہ سبق آپ کے لیے نہیں ہے بالکل بھی، آپ اس کو نہ سنیں۔ اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ یہ سبق ہے متعلق منصرف اور غیر منصرف کے۔ منصرف اور غیر منصرف یہ آپ کے لیے نیا نام ہوگا بالکل، اس سے پچھلے دروس کے اندر ابھی تک اس کا کوئی ایسا تذکرہ نہیں آیا، لیکن چونکہ یہ جس مضمون سے متعلق ہے وہ مضمون آپ پچھلے دروس کے اندر کچھ پہلے جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم عربی زبان بولتے ہیں تو سب سے پہلی تعریف ہم نے یہ کی تھی کہ عربی زبان کے اندر نحو کا جو فن ہے، اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ آپ کو کلمات کے جو اعراب ہیں، جو اس کی آخری حرکت ہے کلمے کی، لفظ کی آخری حرکت، اس کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے یہ علم نحو۔ اور پھر اس کی مختلف آپ اقسام پڑھتے آئے، اسم فعل وغیرہ اس کی اقسام آپ پڑھتے آئے۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے منصرف اور غیر منصرف کی، یہ متعلق ہے اعراب سے۔ اعراب سے کس طرح متعلق ہے کہ عربی زبان کے اندر دو طرح کے اسم ہوتے ہیں، اور اسم ایک اسم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے عامل کے بدلنے سے وہ بھی بدل جاتا ہے، اور اگر اس کا عامل تقاضا کرے رفع کا تو وہ مرفوع بن جاتا ہے، اور اگر عامل تقاضا کرے نصب کا تو منصوب بن جاتا ہے، اور تقاضا کرے مجرور کا تو وہ مجرور بن جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ ایک اسم وہ ہوتا ہے جو اپنی حالت پہ برقرار رہتا ہے، کبھی بھی وہ اپنی حالت سے تبدیل نہیں ہوتا، ہمیشہ اپنی حالت پہ وہ برقرار رہتا ہے۔ پہلے والے کو ہم کہتے ہیں جو کہ اپنی حالت پہ برقرار نہیں رہتا اور بدل جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں معرب، اور جو اپنی حالت پہ برقرار رہتا ہے ہمیشہ، یعنی کہ نہ وہ رفع دیتا ہے، نہ نصب، نہ جر، بس جو اس کی اپنی حالت ہے اسی حالت پہ، یعنی اگر وہ مرفوع ہے تو مرفوع ہی رہتا ہے وہ ہمیشہ، اگر وہ منصوب ہے تو ہمیشہ منصوب ہی رہتا ہے کسی بھی حالت کے اندر، چاہے عامل اس کا تقاضا کرے رفع کا تو بھی وہ منصوب رہے گا، اور اگر وہ اس کا عامل تقاضا کرے مجرور کا تو بھی وہ منصوب رہے گا، تو وہ مبنی کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہوگی اس میں معرب کی تقسیم کریں گے۔ اس میں معرب جیسا کہ میں بھی آپ کو عرض کیا گیا کہ جو اپنے عامل کے بدلنے سے وہ بھی بدل جائے گا، اس کی حالت بدل جائے گی، یعنی اس کی قسم ہے منصرف اور غیر منصرف۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، اسی سے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں۔ اس میں معرب کی پہلی قسم منصرف اور دوسری قسم غیر منصرف۔ اچھا، منصرف اور غیر منصرف کا معنی سمجھ لیں پہلے اردو میں، اور اس کی اصطلاح جو ہے وہ سمجھ لیں۔ اس منصرف کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو کہ آپ کو کام کرنے کا موقع دے، ٹھیک ہے؟ جو چیز منصرف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے اوپر اثر قبول کر لے، جو بھی اثر قبول کر لے جو چیز، اسے ہم منصرف کہتے ہیں، اور جو چیز اپنے اوپر اثر قبول نہ کرے اسے ہم غیر منصرف کرتے ہیں۔ اور اس کو نحو کی اصطلاح کے اندر کیا کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ہم، دیکھیں۔ جس اسم معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ آتے ہیں اسے منصرف کہتے ہیں، جیسے جاء زید، نظرت الی زید۔ تو یہ قاعدہ یاد کر لیں، چونکہ یہ تمام پوری کی پوری کتاب یاد رکھیں، یہ تمام دروس جو اس کتاب میں آنے والے ہیں، یہ تمام کے تمام دروس یاد کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو سمجھ نہ آئے وہ آپ سوال کریں،
اور یہ آپ کی ایمانداری کا اور امانت داری کا تقاضا ہے اس درس کے ساتھ، کہ اگر آپ اس درس کو سن رہے ہیں تو آپ کے لیے اس کو سنانا اور اس کے متعلق سوال کرنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ تو دیکھیں، جس اسم میں معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ آتے ہیں اسے منصرف کہتے ہیں، جیسے جاء زید، نظرت الی زید۔ اب دیکھیں آپ، زیدن پہ تنوین بھی آ گئی اور زیدن کے اوپر کسرہ آ گئی۔ اب یہ کیوں آئی؟ یہ عامل کے بدلنے سے آئی۔ زید کا جو عامل ہے وہ جاء ہے، وہ تقاضا کرتا ہے رفع کا، چونکہ فعل اپنے لیے فاعل چاہتا ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور زیدن کا جو عامل ہے وہ حرف جر ہے اور وہ ہمیشہ مجرور ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اور جس اسم معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں آتے اسے غیر منصرف کہتے ہیں، جیسے جاء احمد، نظرت الی احمد۔ تو اب دیکھیں، احمد اپنی جو ہے وہ حالت پہ رہا، احمد حالت رفع میں رہا، احمدہ اپنی اصلی حالت پہ آ گیا۔ وہ احمدو کے اندر وہ تھوڑا تبدیل ہوا، اس نے اپنی اصل جو حالت تھی وہ احمدہ تھی، اس کو اس نے تبدیل کر کے مرفوع کر دیا، چونکہ غیر منصرف کے اندر جو اسم ہوتا ہے وہ رفع کو قبول کر لیتا ہے لیکن تنوین اور کسرے کو قبول نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں، نظرت الی احمدہ ہے جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ الی احمدی ہونا چاہیے تھا، لیکن احمد چونکہ غیر منصرف ہے لہٰذا یہ جو ہے اپنی حالت پہ برقرار رہا۔ تو بس یہ قاعدہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ذکر کریں گے کہ کون کون سے اسما غیر منصرف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ ہے وہ جمع جو منتہی الجموع کے صیغے پر ہو اور اس کے آخر میں تا نہ ہو۔ اب دیکھیں، یہ وہی طالب علم اس کو سمجھ سکتا ہے جس نے پچھلے اسباق کے اندر منتہی الجموع کو یاد کیا ہو، اور میں چونکہ اس سبق کو مختصر کرنے کی خاطر اس میں ایک چیز کو بار بار نہیں دہراتا، تو کوشش یہ کریں کہ منتہی الجموع کا جو پیچھے سبق گزرا ہے اس کے اندر جا کر، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ جا کر دیکھیں، اور اگر یاد ہے تو پھر یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ جمع جو منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، اس کے آخر میں تا نہ ہو، جیسے مساجدو۔ مساجدو یہ مفاعلو کے وزن کے اوپر ہے جو کہ منتہی الجموع ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں تا نہیں ہوتی ویسے بھی، لہٰذا یہ غیر منصرف ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہو۔ یہ دونوں اصطلاحات بھی تعلق رکھتی ہیں پچھلے سبق سے، یہ آپ آگے جا کر دیکھیں۔ الف مقصورہ کسے کہتے ہیں، الف ممدودہ کسے کہتے ہیں، وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے صغرا اور حمرا، یعنی کہ یہ اپنی حالت پہ رہیں گے اور صرف رفع کو قبول کریں گے، تنوین اور کسرے کو قبول نہیں کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ اسم عدد جو فعال یا مفعول کے وزن پر ہو، جیسے احاد اور معشر۔ تو بس جو بھی عدد فعال یا مفعول کے وزن پر ہو اسے آپ کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ علم جو دو اسموں کو بغیر اضافت و اسناد کے ملا کر بنایا گیا ہو۔ پہلا، دوسرا یا فعلو، تیسرا یا افعلو کے وزن پر ہو۔ اچھا، پہلے کی مثال بال بکو اور دوسرے کی مثال عمرو، تیسرے کی احمدو۔ بال بکو یہ مرکب ہے اور یہ مرکب کی جو سبق میں آپ نے اس کو پڑھا ہے، اور یہ دو اسموں سے مل کے بنا ہے، بال اور بک سے، تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ دوسرا عمر چونکہ یہ فعلو کے وزن پر ہے یہ غیر منصرف ہوگا۔ احمدو چونکہ یہ افعلو کے وزن پر ہے لہٰذا یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ پانچویں نمبر پہ وہ علم جس کے آخر میں تا یا الف نون زائد ہوں، جیسے طلحتو، اس کے دیکھیں تا ہے اس کے آخر میں، عائشتو تا ہے اور عثمانو الف نون ہے، تو لہٰذا یہ بھی غیر منصرف ہوں گے۔ یہ بھی جو ہے وہ تنوین اور کسرہ قبول نہیں کریں گے، باقی ضمہ اور جو ہے رفع اور نصب یہ قبول کریں گے۔ چھٹے نمبر پہ وہ مؤنث علم یا عجمہ علم جو 3 حروف سے زائد ہو۔ دیکھیں دو باتیں اس میں، مؤنث علم یا عجمہ علم۔ اچھا، عجمہ کیا ہے بھائی، یہ بھی آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، اور جیسے ہے زینب اور اسحاق۔ زینب جو ہے مؤنث ہے اور اسحاق عجمہ ہے، یہ دونوں علم ہیں لہٰذا یہ بھی، اور یہ چونکہ 3 حروفی سے زائد ہے لہٰذا یہ غیر منصرف ہوں گے۔ یا 3 حروف سے زائد تو نہ ہو مگر اس کا درمیانی حرف متحرک ہو، جیسے سقرو اور شطرو، تو لہٰذا یہ جو ہے جو سقر اور شطر ہے یہ بھی عجمہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ 4 حرفی نہیں ہے، مطلب 3 حرف سے زائدہ نہیں ہے، لیکن 3 حرف سے کم ہے بلکہ صرف 3 ہے، لیکن چونکہ ان کے درمیانی حرف جو ہے وہ متحرک ہے لہٰذا یہ بھی
غیر منصرف ہیں۔ 7 نمبر پہ وہ صفت کا صیغہ جو افعلو یا فعلانو کے وزن پر ہو، جیسے احمرو، انصرو، غضبانو، تو یہ دونوں بھی جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہوگا، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ صفت ہونی چاہیے، یہ صفت ہونی چاہیے۔ اور احمر لال رنگ کو کہتے ہیں، انصر یہ زیادہ مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، اور غضبان غصے والے کو کہتے ہیں۔ تو یہ صفات ہی ہوتی ہیں انسان کی، لہٰذا صفت کے اندر اگر کبھی صیغے کے اوپر اس وزن کے اوپر کوئی صیغہ آئے گا افعلو یا فعلانو کے وزن پر، لہٰذا وہ غیر منصرف ہوگا۔ اس کے بعد تنبیہ ہے، تنبیہ میں یہ بیان کر رہے ہیں غیر منصرف پر الف لام آ جائے یا اسے مضاف کر دیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک استثنائی صورت بیان کر دی کہ غیر منصرف کوئی بھی ہو، اس کے اوپر اگر الف لام آ جائے یا اسے مضاف کر دیا جائے تو وہ پھر منصرف بن جائے گا، یعنی اس کے اوپر کسرہ آ جائے گا۔ اور اس کی مثال دے رہے ہیں، اچھا صرف منصرف تو خیر نہیں بنے گا، رہے گا وہ غیر منصرف لیکن کسرہ قبول کر لے گا۔ مثال ہے مررت بالمساجد، دیکھیں آپ نے پڑھا تھا منتہی الجموع ہے مساجد، اور اس پہ جب الف لام آپ نے لگایا تو یہ مساجدی بن گیا، اور الف لام لگنے کے بعد مساجدی بن گیا۔ اور دوسری مثال ہے مضاف کی، مررت بمساجدکم، ٹھیک ہے، تو مساجد مضاف ہے اور کو مضاف الیہ ہے، لہٰذا یہ پھر جو ہے اس نے کسرہ اپنے لیے قبول کر لیا۔ یہ سارے آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور یہ یاد کرنا ہی یہ آپ کے لیے سب سے بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد تمرین ہے، تمرین آپ اس کی حل کریں گے، ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ دوسری تمرین ہے غلطی کی نشاندہی کریں گے۔ تیسری تمرین کے اندر آپ منصرف اور غیر منصرف اسماء کو الگ الگ کریں گے۔ تو یہ آج کا سبق ہے۔